غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ تباہی. حکومتی سطح پہ ہوگا, صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے. اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا, گھر ٹوٹتے ہیں اس سے, رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. کیا مطلب, کیا کرو پھر؟ غصے پہ کنٹرول کرو, پھر سوچ بچار کے فیصلہ کرو, تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے. غصے میں فیصلہ نہیں کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, دیکھیں ہر برائی کی ایک الٹ ہوتی ہے نا, ضد ہوتی ہے. ارے کنجوسی ہے نا, ایک برائی ہے نا کنجوس ہونا, اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ سخاوت ہے نا. تو بولیں گے تو پتہ چلے گا نا یار, بول ہی نہیں بھائی. سخاوت اس کی الٹ ہے نا. بزدلی ایک عیب ہے, اس کے الٹ کیا ہے؟ بہادری. دیکھو کچھ لوگ بزدل بھی نہیں ہوتے, بہادر بھی نہیں ہوتے, نیوٹرل ہوتے ہیں, نارمل سے ہوتے ہیں. کچھ کنجوس بھی نہیں ہوتے لیکن سخی بھی نہیں ہوتے, نارمل سے ہوتے ہیں. لیکن جب کسی چیز کو ڈیفائن کرنا ہو نا, اس کا الٹ, اس کی اپوزٹ پیش کر کے بتایا جاتا ہے. غصہ جو ہے نا, غصہ, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ الحلم والاناہ, بردباری اور جلد بازی سے اجتناب. یہ غصے کا کیا ہے؟ الٹ ہے. کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہو, کوئی فیصلہ کرنا ہو, غصے کو رکھو سائڈ. بیٹا ویڈیو تو نہیں بنا رہے, غصے کو آپ کیا رکھو؟ سائڈ. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ کہو کہ اگر میں اس کے ری ایکشن میں یہ کرتا ہوں تو پھر اس کے ری ایکشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے. سالے پہ غصہ آیا, اگر میں نے رکھ کے ایک لگا دیا, 5 انگلیاں اس کے چہرے انور پہ میں نے چھاپ دی, غصہ تو کہہ رہا لگا دے. لیکن جب آپ ٹھنڈے مزاج سے سوچو گے یار 5 انگلیاں جب اس کے چھپیں گی تو آپ دیکھو نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے. اس کی انگلیوں کا سائز ناپو سب سے پہلے کہ لمبائی کس کی انگلیوں کی زیادہ ہے. سافٹنس دیکھو, آپ اپنا ہاتھ دیکھو کیسا نرم ملائم, اس کا ہاتھ دیکھو گے کھردرا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے کہا اگر میں نے 5 ادھر رکھی تو وہاں سے بھی 5 جب آئیں گی تو ری ایکشن جو ہے وہ ایکشن سے زیادہ. یہاں نیوٹن کا جو قانون ہے وہ بھی فیل ہو جائے گا. نیوٹن نے کہا تھا جو ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن بالکل اسی پاور سے ہوتا ہے. نیوٹن کو سالے اور بہنوئی کی لڑائی کا نہیں پتا تھا کہ جب ان میں ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. یا نیوٹن بھی آگے, نیوٹن نے کبھی اپنے سالے کو تھپڑ نہیں مارا ہوگا نا, ابے نیوٹن ہی کا ہے نا یہ ایکشن ری ایکشن والا. ہم نے تو 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھے ہوئے تھے, پرانے ہو گئے, پتہ نہیں شاید چینج نہ ہو گیا ہو. سالے کے بارے میں یہ نہیں ہے, جتنا ایکشن ہوگا ری ایکشن اس سے زیادہ ہوگا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بیگم کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا. وہ روٹ کے گھر چلی جائے گی, لوگ تیش میں آ کے کہتے ہیں جائے, ہم کسی کے غلام تھوڑی ہیں, ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہے. جائے, چلی گئی, 15 دن گزرے, 20 دن گزرے, اب آپ کو یاد آنا شروع. آپ نے 4 شادیوں کے بیان سنے ہوئے تھے کہ کوئی بات نہیں, ایک جائے گی, 3 اور کر لوں گا. لیکن جب آپ رشتے لینے کے لیے گئے تو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ خالی جذبے سے تھوڑی ہو جاتی ہیں 4, اگلا بھی تو راضی ہو نا. اگلا کہاں راضی ہوتا ہے؟ اب آپ کہنا ادھر کے رہے نا, مفتی صاحب نے نہ ادھر کا چھوڑا نہ ادھر کا چھوڑا. اب آپ جا رہے ہیں بیگم کو منانے کے لیے, تو بیگم جتنی پہلے باپ بنی ہوئی تھی نا, اب آپ کا دادا بن کے گھر میں آئے گی. وہ دیکھ لے گی کہ اس کے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب وہ پہلے سے زیادہ آپ کے باپ بن کے زندگی گزارے گی. بولے گی اب اس کو دیکھ لیا, یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اس میں تپڑ نہیں ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی غلامی کر لیتے؟ کیا خیال ہے؟ پہلے ہی ایکسکیوز کر لیتے. جنہوں نے ایکسکیوز کیا نا بیگم کے سامنے, 100 سال جی ہیں وہ. ایک آدمی کی عمر تھی 100 سال نا, تو 100 سال ایج تھی اس کی. سالگرہ کے موقع پہ لوگوں نے اس سے انٹرویو لیا کہ یار تم 100 سال تک کیسے زندہ ہو.
اس نے کہا میں روزانہ 5 کلومیٹر واک کرتا ہوں پابندی کے ساتھ جب سے میری شادی ہوئی ہے, یہ میری صحت کا راز ہے. حیرت کی بات ہے یار, 5 کلومیٹر کنٹینیو اتنی مستقل مزاجی سے تم نے کر کیسی لی واک؟ کہتے جب میری شادی ہوئی تھی نا تو رخصتی میں پہلی رات کو ہی میرا بیوی سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب بھی ہماری لڑائی ہوگی جس کی غلطی ہوگی وہ سوری بھی کرے گا اور سزا کے طور پر 5 کلومیٹر پیدل بھی چلے گا. کہہ رہے روزانہ ہماری لڑائی ہوتی ہے, آخر میں سوری بھی مجھے ہی کرنی پڑتی ہے, غلطی کا بھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے اور 5 کلومیٹر مجھے چلنا بھی پڑتا ہے. تو اس چکر میں گھر بھی بسا ہوا ہے اور الحمدللہ واکنگ کی وجہ سے 100 سال کا بھی ہو گیا. تو اگلے نے پوچھا کہ یار چل تو 100 سال کا ہو گیا 5 کلومیٹر چلنے کی وجہ سے, تیری بیوی بھی 100 سال کی ہونے والی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی روزانہ میرے پیچھے 5 کلومیٹر چلتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عورتیں نگرانی بہت کرتی ہیں نا, وہ یہ دیکھنے کے لیے چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. عقل مند آدمی تھا نا. اب ظاہر ہے روزانہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ روزانہ اسی کی غلطی ہو, لیکن اس میں غصہ نہیں تھا, تبھی تو 100 سال جیا ہی ہے. اس نے کہا بھاڑ میں جائے جس کی بھی غلطی ہے, سوری کر لو, فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا ہی ہو رہا ہے. تو دیکھو کتنی لمبی زندگی. اگر یہ پہلے دن مار دھاڑ شروع کر دیتا اور بالآخر غیرت کی مثال قائم کر کے جاتا تو 50-55 میں اس کا انتقال ہو جانا. سمجھ رہے ہیں؟ تو غصہ جاری کرنے سے پہلے انسان دیکھ لے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا فائدے. بعض دفعہ جاری کرنا بھی پڑتا ہے, بعض دفعہ. یہ تو میں نے ایک لطیفہ سنایا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو بیگم کہہ رہی ہے مانتے چلے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو اہم امورہم الی المرأة, بخاری کی حدیث, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. سمجھتے ہو آج مردوں نے سارے اہم فیصلے کس کے حوالے کیے ہوئے ہیں؟ خواتین کے, لیڈیز کے حوالے کیے. گھروں کی واٹ لگنی ہے, شادیوں پہ خرچہ آپ کا بے تحاشا ہونا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے گھر والوں نے, میرے بچے نے قرآن حفظ کیا, ہمارے گھر والوں نے کہا بھائی شادی ہال میں ہم نے تقریب رکھنی ہے بچے کے حفظ کی. میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. ہال میں بھی جائز ہے, میں نے کہا نہیں گھر میں ہی ہوگی. گھر والوں نے کہا نہیں شادی ہال میں ہو. میں نے کہا میری اب تک میری شادی ہال میں نہیں ہوئی ہے بھائی, میں کس منہ سے بچے کے قرآن کی تقریب کروں گا؟ سارے سسرال آ جائیں گے, بولے گا یار اپنی جب تو شادی کر رہا تھا اس وقت تو نے سادگی کا مظاہرہ کیا, جی شادی ہال میں نہیں گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. اور بچے نے حفظ کیا تو اب شادی ہال جائز ہے, شادی ہال میں بھی شادی بھی جائز ہے اور بچے کی تقریب بھی جائز ہے. میں نے کہا گھر میں ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. بہت ٹائٹ پھٹا ہوا, بہت زبردست. بالآخر بغداد پہ میرا قبضہ ہو گیا الحمدللہ. نہیں, میں گھر میں بہت دبا دبا رہتا ہوں, بہت ساری باتیں مان رہا ہوتا ہوں. یہ ممبر پہ تو ہر آدمی فنٹر ہوتا ہے نا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے کہ یہ ہوگا, ایسی کی تیسی, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, یہ ایسا ہوگا بس. سمجھتے ہو؟ تو سب باتیں بیگموں کی مانا کریں, خام خواہ میں چنگیز خان بننے کی کوشش گھر میں نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے, بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ انگلش میں بول دو, بیگم یہ ممکن نہیں ہے, ایسی کی تیسی, یہ نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا ایک آدمی نے شادی کی دبئی میں, تو اس نے اپنی ماں کو بلوا لیا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتے یعنی کہ یہ بھی بڑے نقصانات ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب مل کے ماں کو پال لیتے ہیں آسانی سے. تو ماں کو بلا لیا, بوڑھی ماں کو اکیلا کہاں چھوڑتا وہ. بیگم کو اعتراض کہ ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار ماں خدمت بہت لیتی ہوگی. کہہ رہا ہے یار بوڑھی ماں ہے, وہ تو بیچاری کو زیادہ ہوش حواس بھی نہیں ہے, خدمت بھی میں ہی کر رہا ہوں, اس کے لیے ملازم بھی رکھا ہوا ہے. میری بیگم کا کہنا ہے کہ ماں رہے گی نہیں اس گھر میں. میں نے کہا یہ مطالبہ تو دیکھو خدمت بہت لے رہی ہوگی نا, یہ تو جائز مطالبہ ہے نا. بعض دفعہ ساسیں ہر وقت ریموٹ کنٹرول کی طرح بہو کو چلا رہی ہوتی ہیں,
اس کی اپنی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی کوئی, یہ تو ظلم ہے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی خدمت, ملازم رکھا ہوا ہے اماں کی خدمت کے لیے, میری بیوی کو گھر کے اندر ماں برداشت ہی نہیں ہے اور اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ بول دو ماں کو گھر سے میں بولو نہیں نکال, ایسی کی تیس, جو کرنا ہے کرو تمہاری ایسی کی تیس. میں نے کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے پیپر پہ لکھ کے دے دو, بیگم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو گیٹ آؤٹ مائی مدر فرام مائی ہاؤس. انگلش میں بہت زیادہ سمجھ میں, پڑھا لکھا میاں ہے, پتہ نہیں میں نے انگلش صحیح بولی غلط بولی, وہ بعد میں چیک کر لینا اس کو ڈکشنری میں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا یار, بوڑھی ماں کو ہم چھوڑ دیں بیگم کے کہنے پر, نہ تم سے وہ خدمت لے رہی ہے, نہ اپنا آرام سے کمرے میں بیٹھی مسلح پہ, ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. میں نے اس کو بولا کل تمہارا بچہ بھی اسی طرح تمہیں نکال دے, کیا گزرے گی تمہارے اوپر. کہہ رہے میرے بچے رول جائیں گے اگر میری بیوی چھوڑ. میں نے کہا بچوں کی ایسی کی تیسی. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا, عورت کو زیادہ بوجھ ڈالو, عدالت سے خلا بھی لے گی, بچے بھی لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی, اور آپ ساری زندگی بچوں کے لیے رولتے رہو. میں نے کہا بچوں سے ابھی سے آپ یوں کر لو, کیا کرو, یہ والے بچے ہی کینسل ہو گئے, نئے سرے سے نئی شادی نئے بچے دوبارہ سے. کیا خیال ہے بھائی, پہلے ماں باپ ہیں, بچے بعد میں. نہیں چھوڑنا ماں کو, غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جیو یار. کہتے ہیں پھر بیوی, آج کل یہ بڑے مسائل ہیں نا, بیوی بدنام بہت کرے گی, دیکھو بچوں کو چھوڑ دیا اور ماں کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یار جو بدنامی, بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کرتی ہیں بدنام. اور ہمارا کلچر ایسا ہے کہ عورت کے دو آنسو سنے دیکھے گا تو بس اسی کی طرف چلا جائے گا, وہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی. ظالم دونوں ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ظالم ہیں, مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں. لیکن ایک نیچر ہے کہ مرد جب مرد کی بات سنتا ہے یقین نہیں کرتا, عورت کے آنسو دیکھتا ہے تو مرد بھی اسی کی طرف پگھلتا ہے, تو بدنام کرتی ہے. دیکھو بچے چھوڑ دیے اس نے, بچوں سے ملنے نہیں آتا, یہ نہیں کرتا, حالانکہ اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے بدنام کے. میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, بدنامی کی کیا ہے, بدنامی تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد لوگ, کسی کے پاس ٹائم نہیں آج کل, ہر آدمی اپنے معاملات میں اتنا گھرا ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو آخرت میں بدنامی ہوگی اماں کو یار اس بڑھاپے میں آپ اکیلا چھوڑ دو. کہہ رہے میں کراچی میں رکھوں اور ان کے لیے ملازم رکھوں. میں نے کہا نہ, بوڑھی ماں ملازم کے ساتھ اس کی گود میں سر رکھ کے سو, یہ تو بڑھاپے میں تو ماں کا مزہ ہے یار. ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں, جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں, اس میں اتنا ہی اللہ محبت دل میں پیدا کرتا ہے اس کی. تو اسی طرح ہم عورتوں کو بھی بدماشی سکھاتے ہیں, صرف مردوں کو نہیں سکھاتے بدماشی. ہم خواتین کو بھی کہتے ہیں آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مرد آڑا ترچھا بھی ہو برداشت کرو. اگر کمبخت بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, کماتا ہی نہیں ہے, سالہ کھلاتا ہی نہیں ہے, اپنے خرچے پہ, اپنے سسرال کے خرچے پہ پل رہی ہو, پھر میاں سے محبت یا اس کے حقوق کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. میاں بیسک حقوق نہیں اگر اٹھا رہا ہے, محبت ہے, آئی لو یو آئی لو یو, جب خرچہ نہیں ہوتا. یہ جو خواتین شوہروں سے پریشان ہوتی ہے نا, یہ رومانس نہیں ہے, رومانٹک قسم کی نہیں ہے, محبت کے ساتھ, بھائی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے, اس لیے اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے نا جو آئی لو یو کی گردانے, اس کمبخت نے دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا آپ کے اوپر, نہ گیس کا بل دینا ہے اس کمبخت نے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, تو آئی لو یو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے, یہ شعر و شاعری پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. جیسے انگریز جو ہے نا وہ خرچہ تھوڑی اٹھاتا ہے بیوی کا, بات تمیز سے کرتا ہے, نہ کبھی ہاتھ اٹھائے گا, بہت ایکچولی کر کے بات کر رہا ہوگا اور ویمن رائٹس کی باتیں کر رہا ہوگا, گیس کا بل نہیں دے گا, نہ بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ نہیں دے گا. تو ہماری بیویاں اگر, ہماری عورتیں اگر یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آج کا سارا, آج کے بعد سے کوئی خرچہ آپ کے ذمے نہیں ہے, تو پھر ہمارے اخلاق دیکھو آپ. اور کیا فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا ہے بھائی, کیوں بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں, فری پھوکٹ کے اخلاق ہیں. جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں لینی ہے تو فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا جا رہا ہے انگریز کا. انگریز ایک دفعہ پاکستانی شوہر بن کے دکھائے, جب گیس کا بل دے گا نا, بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا کہ میں مروں گا تو بچوں کے کام آئے, ان کو اسکول لانے لے جانے کی ٹینشن اٹھا رہا ہوگا,
बच्चियों की शादियों की टेंशन ले रहा होगा, 20 मसाइल होंगे, अपनी बीवी को इन तमाम टेंशनों से आजाद किया हुआ होगा। फिर मैं उस अंग्रेज से पूछूंगा कि अब तू थैंक यू से बात शुरू कर और थैंक यू पे खत्म करके दिखा। वो इतनी मोटी पंजाबी में गाली से बात शुरू करेगा, बीच में इतनी मोटी गाली और आखिर में 11 दफा गालियों पे खत्म करेगा वो। तो अंग्रेजों के अखलाक से मुतासिर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब मैं इन औरतों से कहता हूं, अपने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शौहरों से बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी आड़ा तिरछा है ना, टेढ़ा मेढ़ा और बद अखलाक, आपको इसने छत दी हुई है, आपके बेसिक हुकूक ये अदा कर रहा है। इस मखंचू का नाम आपके साथ लगा हुआ है, मिर्सिस फलां, ठीक है ना, कहीं जाती हो इज्जत होती है आपकी। ये खत्म हो गया ना, औरत की इज्जत उसके शौहर से है। आज हमारी लिबरल खवातीन बहुत इज्जत हासिल करने की कोशिश करती हैं, हमने शादी नहीं करनी, हम गुलामी वाली जिंदगी नहीं चाहते, आजाद हैं, 2 टके की इज्जत नहीं होती। दफ्तरों में हर आदमी टेढ़ी नजरों से देख रहा होता है। शादीशुदा लड़की अगर जॉब भी करती है, लोगों को पता है यार ये मिसेस फलां है, इसकी इज्जत है, बशर्ते कि वो मिस्टर सही आदमी हो। ऐसा ना होगा मिस्टर ही कोई अजीब सी चीज है तो फिर तो मिसेस फलां होना ही है बन जाता है। वो कोई स्टेबल आदमी हो, कुछ इसके जोड़ का हो, इज्जत होती है। शादी नहीं है तो थोड़ी कोई इज्जत है। वो एक कराची यूनिवर्सिटी में कोई लिबरल आंटी है, मेरे बहुत खिलाफ बोलती है, मुझे वहां के स्टूडेंट्स ने बताया, मेरे भी शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ते हैं ना। कराची यूनिवर्सिटी में आप बहुत सारी आंटी हैं, किसी को क्या पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनमें एक आंटी ऐसी हैं, मुझे वहां के स्टूडेंट्स ने बताया, मेरा नाम जब भी आएगा ना वो फौरन मनफी तबसरा शुरू कर देती हैं। लिबरल आंटी हैं वो कराची यूनिवर्सिटी की। मेरे शागिर्द भी, जामिया के शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे पढ़ते हैं। कहते हैं उस्ताद जी जब आपका नाम आता है वो कहती हैं ये कोई बंदा है, ये बैकवर्ड किस्म का आदमी है, दकियानूस शादियों की तरगीब दे रहा है, बच्चे पैदा करो, ये क्या है, ये कौन सी बातें कर रहा है ये। तो मुझे कल एक तालिब इल्म बताया कि वो मेरी जो मिस हैं, टीचर हैं, वो बहुत आपके खिलाफ हैं और वो शादियों वादियों के। मैंने कहा अपनी टीचर से ना जाके एहतराम से कहना है कि मिस आप भी शादी अब कर लें। हकीकत बता रहा हूँ, हम आपको टीचिंग से मना नहीं कर रहे, लेकिन काइंडली आप भी मुफ्ती साहब का बयान सुने और फौरन से पहले किसी बंदे की पहली बीवी बन जाएं। पहली वाला नहीं मिल रहा तो दूसरी बन जाएं आप, क्योंकि ये जो आपके ग्रेड है ना यूनिवर्सिटी में अभी, ये रिटायरमेंट के बाद ये आपके किसी काम के नहीं है। ना यूनिवर्सिटी आपको पूछेगी, ना मुल्क आपको पूछेगा, ना कौम आपको पूछेगी। बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद आपने जो तन्हाई में जिंदगी गुजारनी है ना, वो हमारे उस्ताद जी ने कहा है, वो भयानक आपका बुढ़ापा हमारे उस्ताद को अभी से नजर आ रहा है। यकीन ना आए तो जरा लिबरल आंटियों का सर्वे करके देख लो, जिन्होंने जवानी एजुकेशन और जॉब में गुजारी, निकाह को उन्होंने तरजीह नहीं दी, उनका बुढ़ापा और कैसा, और बुढ़ापा का मतलब 90 साल नहीं, 50-55 बस। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैंने कहा अपनी उस्तानी साहिबा को एहतराम के साथ कह ना अपनी टीचर को कि मिस आप भी कभी संजीदगी से मुफ्ती साहब के बयानात सुने और काइंडली आपके स्टेटस का, आपकी प्रोफाइल का, आपको अगर कोई कमारा छड़ा छाट नहीं मिल रहा तो मुफ्ती साहब का बयान सुने, किसी प्रोफेसर से दूसरी बीवी बन जाए आप प्रोफेसर की। समझते हो? वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि टीचिंग छोड़ दें आप, लेकिन इसको पहले फोकस करें, ये जरूरत आपकी ज्यादा है, वरना आगे रिटायरमेंट के बाद बहुत भयानक बुढ़ापा है आपका। फिर यकीन ना आए तो मैं बहुत सारी आंटियों से उनकी मुलाकात करवा दूंगा कि जिन्होंने टीचिंग को और जॉब को तरजीह दी, शादी को डिले किया, जिसके बाद अब वो तरस रही हैं, अजाब में जिंदगी गुजर रही है उनकी। नेचर से बगावत मत करो मेरे भाई। मैंने कहा ना डॉक्टरों ने अंडे छुड़वा के लाए किस पे, हमें अंडों पे सेट कर दिया ना कि अंडे खाओ। अब गायों और दुम्बों की चर्बी छुड़वा के डालडा पे सेट किया और कुछ दिनों में आ जाएंगे दोबारा किस पे। तो इसी तरह ये जो फैमिली प्लानिंग की बातें कर रहे हैं ना कि औरत बच्चे पैदा करने से कमजोर होती है, सब ड्रामेबाजी है। ये तो नेचर है औरत की औलाद पैदा करना। कल उन्होंने इसी पर आना है कि औरत की सेहत किसमें है, नस्ल बढ़ाने में है। देख लो अपनी नानियों दादियों को 90-90 साल जिंदा रही थी, उनको तो जानती भी नहीं थी ये हमल रोकना क्या होता है। ज्यादा अच्छी लाइफ उन्होंने सेहत के हवाले से भी, मेंटली भी ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी है। तो वो यूनिवर्सिटी की जो टीचर साहिबा हैं, मैंने अपने शागिर्द से कहा, उनसे कहना कि मैं आपको बहुत सारी लिबरल आंटियों से मिलवा सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद देखो उन बेचारियों का हाल क्या होता। हमारी दादियाँ नानियाँ तो कुछ भी नहीं आता था उनको, पढ़ी लिखी नहीं थी, कैसी बादशाहों वाली जिंदगी गुजारी है भाई। बहुएं भी हैं, दामाद भी हैं, पोते भी हैं, नवासे भी हैं, सब ने मिलके बुढ़ापे में खिदमत की है।
عزت بھی ملی ہے. عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے, باہر سے نہیں ملتی. کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. میڈم صاحبہ, کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. جب آپ کمپنی کے کام کی نہیں, وہ ہو سکتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ تقریب میں آپ کو ہار پھول بھیج کر دیے جائیں, اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا جو مشہور جن کو بڑے بڑے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ داماد ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ بھائی ہیں, نہ بہنیں ہیں, کوئی خاندان ہی نہیں ہے بیچاروں کا. 4 شادیاں کر لو, بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں, جوانی میں تو پھڈے ہوں گے. صحیح بتا رہا ہوں میں. جوانی میں تو حسد جیلسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی. تھوڑی عمر زیادہ ہوگی وہ کہیں گی اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا, کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت, بولو نا, نہیں ہے. بچے ہوں گے آپ کے یار, کتنے ہی نالائق بھی پیدا ہو گئے, ایک آدھ تو کام کا نکلے گا نا. اول تو انشاءاللہ سارے کام کے نکلیں گے, لیکن فرض کر لو یار اگر 2 بچے ہوئے وہی بگڑ گئے, اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت ہے اتنے ہوں کہ 2-4 بگڑ جائیں تو برداشت کر لو کہ یار باقی ٹھیک ہے, ایک کیا نکلا. اب ہمارے بچوں میں ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دے رہا کم وقت, برداشت ہو رہا ہے ہم سے کہ چلو یار اس کو پنچر کی دکان کھلوا دیں گے ہم, باقی تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ. اگر میرا وہ ایک اکلوتا ہی ہوتا, میں تو کہتا طارق صاحب تم تو گئے بیٹا, ایک ہی نکلا وہ بھی کسی کام کا نہیں. حالانکہ کام کا ہے الحمدللہ, یہ نہیں کہہ رہا کام کا نہیں, پڑھائی میں دماغ نہیں چل رہا اس کا. تو ہر آدمی کو اللہ نے ہر صلاحیت تھوڑی دی ہے. سارے ہی پڑھاکو ہوں تو سارے ڈاکٹر بن جائیں گے, سارے انجینئر بن جائیں گے, تم نیچے کام کرنے والے لوگ کہاں سے لے کر آؤ گے. اور بعض دفعہ ایک بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا ہوتا, وہ اس لیے نہیں چل رہا ہوتا, وہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتا ہے. وہ میں اگر اسکول میں پڑھائی میں چلتا تو آج میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. ہمارا تو دل لگتا ہی, ہم تو شرارتوں میں آگے تھے بہت. ایک ایج کے بعد پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا, پھر دماغ لگ گیا ہمارا. تو آپ کو تھوڑی پتا ہے اللہ آپ کے بچے کو کیا بنانا چاہتا ہے بھائی. اللہ آپ کے بچے کو کچھ اور بنانا چاہتا ہے. میرے جتنے کزن جو پڑھاکو تھے کسی کام کے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ میرے کوئی کزن اگر بیان سن رہے ہوں, زیادہ تر وہی کام کے ہیں جو پڑھاکو نہیں تھے. وہ کمپیوٹر پہ ٹھک 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 بیٹھے, پتہ نہیں کیا کیا بن گیا یار, کمپیوٹر بھی سیکھ کے نا امریکہ کی کمپنیوں سے آرڈر پکڑنے شروع کر دیے انہوں نے. اور ایک بیٹھا ہوا ہے وہ رٹے لگا رہا ہے, از کالڈ نیوٹنز لا. آدھا قانون یاد ہے اس کو, شروع کا یاد نہیں ہے, لیکن پڑھائی کی ویلیو ہے. اب میرے بیان سن کے بعض بچے اور شرارتی ہو جاتے ہیں, پڑھیں گے تو کچھ آگے چلیں گے نا, لیکن ٹینشن لینے کا نہیں. ہمارا ایک بچہ نہیں پڑھ رہا, ٹینشن نہیں لیتا, میں دیتا ہوں اس کو, تھوڑے بہت تانے وانے دے دیتا ہوں. اچھا بس بیان ختم کر رہا ہوں, اوہ بہت زیادہ ہو گیا, آپ مجھے 1:20 پہ بتا دیا کریں نا. اچھا مجھے, میں نے دیکھا نہیں نا آپ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ غصے کو میرے بھائی مارکیٹ سے کیا کرو, حتی الامکان 100% ختم نہیں ہوگا, لیکن سارے جو ہماری سوسائٹی میں فسادات پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہے کیا مسئلہ, غصے کا. تحمل سے بات سنو, تحمل سے جواب دو, تمام پہلوؤں پہ غور کرو, پازیٹیو نیگیٹو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چہرے پہ ان کی تعریف کی, فرمایا تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں, ایک الحلم والانات, ایک بردباری اور ایک جلد بازی سے اجتناب. جب بھی تم فیصلہ کرتے ہو بہت زیادہ سوچ بچار. تو یہ اگر آپ زندگی میں یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت زیادہ میں نے ٹائم کھینچ لیا, مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلا. بغیر کام کر سکتی ہے, کیا کام کر رہی ہے بھائی, وہ یہ تو پوچھے نا. بہت سارے کام کر سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر, ناشتہ کر سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر, دوپہر کھانا کھا سکتی ہے, نہا سکتی ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا جو ہے وہ ضرورت کے وقت اپنے رشتہ داروں سے, جو قریبی رشتہ دار ہیں, بہنیں وغیرہ ہو گئیں, بھائی وغیرہ ہو گئے, اماں ہو گئی, ان سے شوہر اگر منع کر رہا ہے کہ ان سے کبھی بھی نہیں ملو گی, تو ایسا نہیں ہے, آپ ملنے جا سکتی ہے ان سے کبھی کبھار, ہر وقت نہیں وہاں جا کے بیٹھی رہو. تو کچھ بیسک چیزیں ہیں جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتی ہے. اپنی مرضی سے اپنا پیسہ عورت خرچ کر سکتی ہے جہاں چاہے وہ, تو لیکن سارے کام اب شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی. جیسے گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نکلنا, جب تک شرعی ضرورت نہ ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی.
اپنے گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو لا نہیں سکتی. کسی مرد سے جو غیر محرم مرد ہو فون پہ شوہر کی مرضی کے بغیر اس سے بات کر نہیں سکتی. اگر شوہر کو پسند نہیں ہے عورت کا کسی مرد سے بات کرنا، مرد پابندی لگا سکتا ہے، تو عورت پر اس کی پابندی کو فالو کرنا لازم ہے. اسی طرح اس طرح کی جو یعنی جن کا شوہر کے یہ بنیادی رائٹس ہیں ہسبینڈ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تو شوہر کے بیوی کے جیسے بنیادی رائٹس کیا ہیں کہ نان نفقہ اور رات گزارنا. یہ بیوی کے بنیادی رائٹس میں سے ہے کہ شوہر رات بیوی کے ساتھ گزارے. شادی ہو گئی لیکن سارے دن دوستوں میں اور رات کو دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے، گھر میں آتا ہی نہیں ہے. تو جیسے کچھ بنیادی حقوق ہیں مردوں کے ذمے، ایسے ہی کچھ بنیادی حقوق عورت کے اوپر بھی ہیں. تو ان میں بیسک حقوق میں سے یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری سے باہر شوہر کی مرضی کے بغیر وہ نہیں جا سکتی، الا یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو. وہ میں نے بتا دیا شرعی ضرورتیں کیا ہو سکتی ہیں. عورت کا اپنی پڑھائی کے لیے باہر جانا جائز ہے. جوان لڑکی کا کسی غیر مسلم کنٹری میں محرم کے بغیر رہنا جائز نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری بچی تو یونیورسٹی میں پڑھ کے آئی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں فتنے کے خوف سے شریعت پابندیاں لگاتی ہے، فتنے کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ، تو کیا مطلب جو بھی یہ چیز کھائے گا بیمار ہو جائے گا؟ نہ، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بیمار ہونے کا اتنے فیصد چانس ہے. سگریٹ سے ہر ایک کو کینسر نہیں ہوتا. بہت سے لوگ سگریٹ پی کے 90 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں. میں نے کینسر اسپیشلسٹ سے پوچھا ہے کیا ہر شخص کو سگریٹ پی کے کینسر کا خطرہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. کینسر جن میں کینسر کا امکان ہو ان کو کینسر ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کی باڈی کینسر پروف ہوتی ہے، یعنی وہ کینسر نہیں ہو سکتا ان کو تو وہ جتنی مرضی سگریٹ پی ان کو کینسر نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی باڈی میں کینسر کا خطرہ ہے یا نہیں ہے، یہ پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ایسا، اس لیے سب کو منع کیا جاتا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی جوان لڑکی بیرون ملک کتنے سال پڑھ کے آئی، وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوا اس سے، نہ کوئی امکان تھا اس میں. تو اسلام کب کہہ رہا ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہاں خطرہ ضرور ہے، تو خطرے کی بیس پہ اسلام پابندیاں لگاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی خاتون کو، عورت کو بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ سفر سے منع کیا ہے. 1 دن کے سفر سے بھی منع کیا ہے. تو ہم سفر میں تو یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ پہلے زمانے کے سفر ہوتے تھے، ریگستانوں میں جانا ہوتا تھا اور دور دراز، اور اب تو جہازوں کے سفر ہیں اور ایئرپورٹ پہ بھی وہ لینے کے لیے بندہ ہوتا ہے، یہاں بھی جہاز کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں تو تعویل کی جا سکتی ہے. لیکن کسی غیر مسلم کنٹری میں اسٹے کرنا وداؤٹ محرم، شوہر بھی نہ ہو بھائی بھی نہ ہو، اس کے بغیر اسٹے کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہ تو اور پھر غیر مسلم ملک جہاں ویسے ہی بے حیائی اتنی زیادہ ہے، چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں اور مرد وہاں کوئی، اور بلکہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پوچھا جا رہا ہوتا ہے تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا نہیں ہے. تو غیر مسلموں کو لیے چھوڑ دیں یہ سب چیزیں. ہم پہلے مسلمان ہیں، ترقی اس کے بعد ہے. ایمان پہ، اعمال پہ سمجھوتا کر کے ہم نے ترقی نہیں کرنی ہے. ایسی ترقی تو فرعون نے بہت کر لی تھی بھائی. تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام والی ترقی چاہیے، سلیمان علیہ السلام والی، داؤد علیہ السلام والی ترقی ہمیں چاہیے. ہمیں یہ والی ترقی نہیں چاہیے جس میں بے لگام ہو جائیں ہم. تو میں نہیں کہہ رہا جو لڑکیاں بھی باہر یونیورسٹیوں میں محرم کے بغیر پڑھتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. ساری ایسی نہیں ہوتی، بہت سی بڑے وقار کے ساتھ رہتی ہیں، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتی ہیں، مگر ان کے اس عمل کی وجہ سے، یعنی ان کے فتنوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے اس عمل کو جائز نہیں کہا جائے گا. جہاں چرس بٹ رہی ہوتی ہے وہاں آپ اپنے بیٹے کو کبھی جانے نہیں دیتے. اب آپ کا بچہ بولے ابو دیکھو غفار صاحب کا بچہ بھی تو گیا تھا ان چرسیوں کے ساتھ 1 مہینہ رہ کے آیا ہے، اس نے تو چرس شروع نہیں کی. تو آپ کہیں گے بیٹا غفار صاحب کا بچہ تو ایک تھا نا، ستار کے بچے کو دیکھو بگڑ گیا، وسیم کے بچے کو دیکھو بگڑ گیا. جہاں بگڑنے کا خطرہ ہوگا وہاں ہم نہیں بھیجیں گے، چاہے آپ کے نہ بگڑنے کا ہمیں اطمینان بھی ہو، کیونکہ انسان کے تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی. اس لیے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے کہ جوان لڑکی ہو اور محرم کے بغیر وہ کسی اور کنٹری میں اکیلے زندگی گزار رہی ہو، چاہے پڑھائی کے لیے چاہے کسی اور کام کے لیے. ہاں یہ ضرور ہے نکاح کر لے، چاہے وہاں جا کے کر لے، کسی انسان کے بچے سے نکاح کر لے وہاں جا کے. اس کو یہ لفظ سنتے ہی آپ کو موت آ جاتی ہے، مفتی صاحب شادی کی بات کیوں لے آئے، نکاح کی بات کیوں لے آئے؟ تو اب یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں تو لاؤں گا شادی کی بات. اسلام نے حل بتایا ہے بھائی، نکاح کرو نا. جوان لڑکی ہے کیوں اکیلے زندگی گزار رہی ہے؟ بوائے فرینڈ بھی تو بنا لیتی ہیں نا، ہسبینڈ بناؤ. آپ کہہ سکتی ہیں کوئی ہسبینڈ ملتا نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ ملتا نہیں ہے ہمیں بیوی بنانے کے لیے.
کوئی بات نہیں, ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں جو دوسری بیوی بنا لیں گے آپ کو, دوسری بیوی بن جاؤ ان کی, تیسری بن جاؤ, چوتھی بن جاؤ. نکاح کو آسان کرو میرے بھائی, میں بہت ڈھیٹ ہوں, میں نکاح کے بارے میں بولتا رہوں گا, آپ کو ضرور تکلیف ہوتی رہے گی, اللہ معاف فرمائے, مقصد کسی کی انسلٹ کرنا نہیں ہے, لیکن اسلام نے یہ حل بتایا ہے. آپ خوشی خوشی اس حل کی طرف آؤ یا مجبور ہو کے آؤ, حل یہی ہے اس کا, اور کوئی حل ہے نہیں. کوئی آلٹرنیٹ ہے تو آپ مارکیٹ میں لے آئیں, میں شادیوں پہ بیان چھوڑ دوں گا. پھر ایسا بھی تو کر سکتے ہو, اپنی بالغ لڑکی کی شادی یہیں کسی انسان کے بچے سے کرا دو, دونوں کو باہر بھیج دو, جاؤ تم لوگ میڈیکل کالج میں پڑھو امریکہ جا کے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ کا خوف ہوگا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنے موبائل کا پاس ورڈ بیوی کو دینا ضروری ہے؟ نہیں بھائی ضروری نہیں ہے, پاگل ہو رہے ہو کیا؟ دے دو تم. میاں بیوی میں بعض دفعہ تعلق اتنا اچھا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا موبائل یوں پڑا ہوتا ہے, بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو بدگمان ہو جائے, بعض دفعہ دوست بھی مذاق کر رہے ہوتے ہیں نا, لڑکی بن کے میسج بھیج رہے ہوتے ہیں, بیوی نے سن لیا. اب آپ 100 دفعہ اس کو بتاؤ بھائی یہ میرا جمشید ہے, میرا دوست ہے, وسیم ہے, لڑکی کی آواز بنا کے مذاق کیا, لیکن بیگم کے دل میں ایسا شک پیدا ہوگا وہ قیامت تک نکلے گا نہیں. تو اس لیے پاسورڈ دینا ضروری نہیں ہے, دے دیں تو آپ کی مرضی ہے. کیا شوہر کے لیے بیوی کو ماہانہ رقم دینا ضروری ہے؟ شوہر کے ذمے بیوی کا نان نفقہ تو ضروری ہے. عاشروہن بالمعروف, اور اللہ نے فرمایا کہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرو. حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاتے ہو ویسا بیوی کو کھلاؤ, جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو ویسا بیوی کو پہناؤ. یہ عورت کے بنیادی حقوق ہیں. جیب خرچی ماہانہ دینا ضروری نہیں ہے, لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے قانون کی بات, قانون اور لا تو وہاں منطبق ہوتا ہے جہاں کوئی جھگڑا ہو رہا ہو, اور بہت ساری چیزیں عورت پہ بھی لازم نہیں ہیں لیکن وہ شوہر کے لیے کر رہی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں مردوں پہ لازم نہیں ہوتی لیکن ان کو بیوی کے لیے وہ سب چیزیں کرنا پڑتی ہیں. تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے اور عمدہ زندگی گزارنے کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بیوی کے ہاتھ میں ایسا اماؤنٹ رکھا جائے کہ جہاں وہ اپنی مرضی سے جب چاہے خرچ کر سکے, کیونکہ وہ آپ کے لیے باؤنڈ ہو چکی ہے, بند ہو چکی ہے آپ کے ساتھ, وہ جاب نہیں کر رہی ہے, وہ ہاؤس وائف ہے. تو ہر شخص اپنے آپ کو سوچیں, ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ پاکٹ منی میری جیب میں ہو. آج کل یہ ایک طرح سے ضروری بن چکی ہے یہ چیز, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو قریب البلوغ ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پاکٹ منی ملتی ہے اسکول جانے کے لیے, تاکہ اپنی مرضی سے کچھ لے سکیں. وہ ہم ماں باپ نگرانی ضرور کرتے ہیں کہ وہ غلط چیزیں نہ لے رہے ہوں. تو جو بچے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ ماں باپ اماؤنٹ رکھتے ہیں, بھائی یہ کچھ جیب میں پیسے رکھو, کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے, کبھی کچھ لینے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. البتہ چھوٹے بچوں کو پاکٹ منی دینے میں تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی غلط چیز لے کے نہ کھا لیں. لیکن جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ماں باپ پیسے دیتے ہیں. اب کوئی ماں باپ پوچھیں کیا ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ پیسے دیا کریں؟ بھائی لازم تو کچھ بھی نہیں ہے. میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرے والد صاحب کچھ مجھے پاکٹ منی دیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ بھائی ٹھیک ہے ہم کھانے کے پیسے دے رہے ہیں اور بنیادی چیزیں دے رہے ہیں, لیکن بندہ ایک ہفتے کے بعد گھر آئے گا تو ایک ہفتے کے لیے اس کا کبھی تو دل کرے گا کبھی لسی پی لے, کبھی دل چاہے گا اس کا کہ بھائی کچھ کھا لے, کچھ خرید لے اپنے لیے. تو ماں باپ جو بھی سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں. یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ جو کما نہیں رہا ہوتا اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت میں اس کو دل چاہے خرچ کر سکتا ہے. تو زوجہ جو ہے آپ کی وائف جو ہے وہ تو مکمل باؤنڈ ہو چکی ہے آپ کے ساتھ, زندگی اس نے آپ کے ساتھ گزارنی ہے. اور وہ بچی تو نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو پیسے دیں گے تو وہ خدا نخواستہ کوئی گٹکا کھانا شروع کر دے گی. تو جب وہ ہاؤس وائف ہے, جاب نہیں کر رہی, تو اس کی یہی بہت بڑی نیکی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ اماؤنٹ رکھا جائے, اس کو پیسے دیے جائیں. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ جاب نہیں کر رہی اس زمانے میں. ہاؤس وائف ملنا, مارکیٹ سے ہاؤس وائف شارٹ ہوتی جا رہی ہیں, گھر سنبھالنے والی عورتیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں. ہمارا فیملی سسٹم اسی وجہ سے تو تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ گھر داری والی عورتیں آج کل نہیں مل رہی, اور مردوں کو ایسی عورتوں کی قدر بھی نہیں ہے. مرد بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جاب کرنے والی خواتین چاہیے جو پیسہ کما کے گھر میں لے کر آئیں. تو آپ کی وائف اگر ہاؤس وائف ہے, ہوم میکر ہے, تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور خود کچھ اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں آپ کو رکھنا چاہیے, اور وہ دے کے بھول جائیں. پھر کچھ کنجوس لوگ ہوتے ہیں, دیتے ہیں پیسے پھر پوچھتے رہتے کہاں گئے وہ جو میں نے پیسے دیے تھے, کیا کیا اس کا. بھائی چھوڑ دو, وہ جو مرضی کرے اس کا, اپنے بھائیوں کو کھلائے, اپنی ماں کو کھلائے, اپنے چاچے کو کھلائے, اپنے ماموں کو کھلائے, خود کھائے, چھوڑ دیں. یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. جتنے بھی ماضی قریب میں علماء گزرے ہیں وہ سب اسی کے قائل تھے اور سب کا معمول بھی یہی تھا.
اس لیے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو بیوی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کی آمدن کم ہے تو تھوڑا اماؤنٹ رکھ دیں, آپ تھوڑا دے دیں, زیادہ نہ دیں آپ. کیا کسی غیر محرم کو دفتر میں سلام کرنا جائز ہے؟ غیر محرم سے فری ہونا جائز نہیں ہے. ہاں اگر تھوڑی سی ایجڈ ہو, وہ عمر زیادہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن جوان لڑکیوں کے ساتھ جس طرح آج کل دفتروں میں ہیلو ہائی ہو رہا ہے اور ہی ہا ہا ہو چل رہا ہے, یہ تو بے شرمی ہے, بے غیرتی ہے, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ غیر محرم سے آپ کو بات کرنی پڑ جائے تو سلام کر لیں ان کو, یہ ٹھیک ہے, کیونکہ بات تو کر ہی رہے ہیں. آفس میں آپ آتے ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکے بھی لڑکیاں بھی ہیں, تو آپ سلام کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. کوئی سلام کرے تو آپ صرف جواب دے دیں, اس کو جواب تک اکتفا کریں. اجنبی لڑکی گزر رہی ہے روڈ پہ, آپ اس کو سلام کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے, کیونکہ ہمارے یہاں عرف ہے سلام کرنا ایک علامت سمجھی جاتی ہے کہ اب آپ اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اجنبی میں تو ہے, کوئی بھی روڈ پہ گزر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم, وہ کہے گی بھائی کیا ہو گیا, اتنے لوگوں کو تو سلام کیا نہیں, مجھے کیوں کر رہے ہو. لیکن دفتر میں بہرحال ایک اتنا ریلیشن ہوتا ہے کہ جب آپ آفس جاتے ہیں تو بات چیت تو کرنی پڑتی ہے, تو جب جس سے بات چیت کرنی ہی ہے آپ نے, تو پھر سلام کیوں چھوڑیں آپ, جو کہ سنت عمل ہے, تو وہ تو پھر کرنا چاہیے تاکہ سنت زندہ رہے. اس کا مقصد برا سمجھا بھی نہیں جاتا. ایک اجنبی لڑکی روڈ پہ جا رہی ہے, اس کو آپ سلام کریں گے تو وہ بھی اس کا مطلب غلط سمجھے گی اور آپ کی نیت میں بھی فطور ہوگا. لیکن ایک آفس میں کولیگ ہے تو اس کو سلام کرنا غلط نہ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس سے تو بات چیت کرنی پڑتی ہے, تو اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فری نہ ہو, بس سلام کی حد تک اکتفا کریں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بس اس کے بعد ختم. کیا ایک مسلمان اپنی جائیداد غیر مسلم اولاد کو دے سکتا ہے؟ دیکھیں, غیر مسلم ماں باپ کی وراثت میں مسلم اولاد کا حصہ نہیں ہے, اور مسلم ماں باپ کی وراثت میں غیر مسلم اولاد کا حصہ نہیں ہے. اللہ نے وراثت کے لیے شرط لگائی ہے مسلمان ہونا. فار ایگزامپل, آپ کی شادی کسی مسلم خاتون سے ہوتی ہے تو بیوی کی ہونے کی حیثیت سے آپ کے مرنے کے بعد اس کو وراثت ملے گی. لیکن اگر آپ نکاح کرتے ہیں کسی کرسچن لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے, اہل کتاب سے, تو آپ کا نکاح ہو جائے گا, وہ آپ کی بیوی ہے. جب تک وہ زندہ ہے اس کو بیویوں والے پورے رائٹ ملیں گے, نان نفقہ ہے, اس کی باری دینی پڑے گی آپ کو, پورے رائٹ ملیں گے. لیکن آپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں حصہ نہیں ہے, کیونکہ وہ غیر مسلم ہے. اسی طرح وہ غیر مسلم بیوی اگر مر گئی تو آپ کا بھی اس کی وراثت میں حصہ نہیں ہے, اس کی وراثت اس کے ریلیٹیوز میں جائے گی. حالانکہ مسلمان بیوی اگر مر جائے تو اس کی وراثت میں شوہر کا حق ہے, لیکن غیر مسلم جو اہل کتاب بیوی تھی وہ مرے گی تو اس کی وراثت میں اس کے مسلمان شوہر کو حصہ نہیں ملے گا. شوہر کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کی وراثت میں اس کی غیر مسلم بیوی کو حصہ نہیں ملے گا. تو وراثت اور زکوٰۃ یہ ایسی چیزیں ہیں جو مسلم ہی کو ملتی ہیں, غیر مسلم کو نہیں ملتی, اور غیر مسلم سے آپ کو بھی نہیں ملتی. یعنی غیر مسلم کی وراثت میں مسلمان کا بھی حصہ نہیں ہے. تو اس لیے مرنے کے بعد تو اس کو وراثت نہیں مل سکتی. البتہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں کچھ دینا چاہے تو اپنی غیر مسلم اولاد کو دے سکتا ہے. لیکن غیر مسلم اولاد اگر مرتد ہے, یعنی آپ مسلمان تھے تو آپ کا بچہ تو مسلمان ہی سمجھا جائے گا, اس نے اگر اسلام چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین جائز نہیں ہے. یہ جب ہے کہ جب آپ غیر مسلم تھے اور آپ کا بچہ بھی غیر مسلم, آپ نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا, آپ کے بچے نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا, تو پھر آپ اس کو زندگی میں تحفے تحائف وغیرہ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وراثت میں اس کا حصہ نہیں. تصویر کشی جائز ہے اگر انسانی چہرہ واضح نہ ہو؟ جی, انسانی چہرہ اگر واضح نہ ہو تو پھر جائز ہے. کیا رضاعی مائیں حقیقی رشتہ دار بن جاتی ہیں؟ دیکھیں, رضاعی ماں جو ہے یعنی وہ عورت جس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا, تو وہ آپ کے لیے قابل احترام رشتہ ہے, اور آپ کا اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. آپ پر لازم ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیا کریں. لیکن بہرحال جو بلڈ ریلیشن ہے, خونی رشتے ہیں, ان کو اللہ نے ترجیح دی ہے. تو اب رضاعی ماں کا رشتہ سگی ماں جیسا بہرحال نہیں بن جاتا. سگی ماں بہرحال اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے, کیونکہ اس کے خون سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے. اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. اللہ کہتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں دوسرے رشتوں سے زیادہ ہے. یہاں تک کہ اگر آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میں ڈیورس ہو جاتی ہے تو عورت بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے کورٹ, بچے عورت ہی کو دیتی ہے, مرد ساری زندگی رولتا رہے, دھکے کھاتا رہے. مرد کو ہماری عدالتیں نچوڑ تو پورا لیتی ہیں بچوں کے خرچے میں, بچے اس کو کبھی بھی نہیں ملتے. آج کل جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے,
حتیٰ کہ عورت کہیں اور شادی کر لے گی، مرد کو ڈر ہوگا کہ میری سوتیلی بیٹی کے خدا نخواستہ سوتیلا باپ غلط نیت سے نہ دیکھے اس کو، تو بھی مرد کو نہیں ملیں گے۔ عدالتوں نے مکمل فیمنزم کی طرف ہماری عدالتیں جا رہی ہیں، اسلامی ملکوں کی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی مکمل فیمنزم کی طرف جا رہی ہیں، اور تو وہ سارے خواتین کو جو ہے نا وہ بچے ادھر ہی پکڑا رہی ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ اینڈ میں مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے، وہ بولیں گے یار شادی کر کے ہم تو مصیبت میں پھنس جائیں گے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی، علیحدگی عورت بھی لے رہی ہو تو بھی یہی ہے، اس سے نہیں دیکھا جاتا کہ علیحدگی مرد نے دی ہے یا عورت نے لی ہے، سارے رائٹس جو ہے نا اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ مرد شادی بیاہ کے چکروں سے آزاد ہو کے زنا کی طرف جائیں گے، کیونکہ زانی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو ہماری عدالتیں چاہ رہی ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو جائے، بالکل بیڑا غرق ہو جائے اس فیملی سسٹم کا۔ اور یہ جنرل مشرف اپنے لیے عذاب قبر کھڑا کر کے چلا گیا تھا کہ اس نے کورٹ کو عورتوں کو خلا کا رائٹ دے دیا کہ یک طرفہ خلا، جو کہ شریعت میں نہیں، تو پھر بچے بھی عورتوں کو ملیں گے، اور عورت جب چاہے ڈیورس بھی لے سکتی ہے، اور بچے پھر کہیں اور شادی کرے گی تو بھی عورت بچے اپنے ساتھ لے کے جائے گی۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر پلتے ہیں سوتیلے باپ کے پاس، 20-30 سال پلتے رہتے ہیں، تو پھر جب اوریجنل باپ ان سے رابطے کی کوشش کرتا ہے، بہت کیسز آئے ہیں میرے پاس، تو وہ لفٹ نہیں کراتے، کہتے ہیں ہمیں پالا تو سوتیلے نے، ہم آپ کے پاس کیوں آئے؟ تو خوب سمجھ لیں اگر وہ مسلمان بچہ ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ مسلمان بچہ ہے تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، جو خونی رشتے ہیں وہ بہرحال ترجیح ہے۔ اللہ نے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا نا، وہ اوریجنل ماں باپ ہیں، بنائے ہوئے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو آپ کا جو سگا باپ ہے اور سگی ماں ہے وہ بہرحال ترجیح ہے، چاہے ان کو پالا انہوں نے نہ ہو۔ اگر باپ نے بچوں کو رکھ لیا اور ماں نے نہیں پالا، سوتیلی ماں نے پالا ہے بچوں کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سوتیلی ماں کا حق سگی ماں سے زیادہ ہو گیا، پھر بھی سگی ماں کا حق زیادہ ہے، چاہے پالا سوتیلی ماں نے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ غیر مسلموں سے ہٹ کے ہے، تو اللہ کے قانون میں جو بلڈ ریلیشن ہے اس کی بہت ویلیو ہے۔ اللہ نے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا نا قرآن میں جگہ جگہ، وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو جنا ہے، چاہے انہوں نے آپ کو نہ رکھا ہو اور پالا کسی اور نے ہو۔ لے پالک بچوں کو آپ لے جاتے ہیں، پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، تو وہ لے پالک بچے بھی اپنے ان کو فوکس کرتے ہیں جنہوں نے ان کو پالا ہے، اپنے اوریجنل ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ نہ بھائی، اوریجنل ہی رہیں گے قیامت تک، تو ان کا حق بہرحال سوتیلے پہ زیادہ ہوگا۔ سوتیلے نے پالا ہے، اس کا احسان ہے، اس احسان کا شکریہ ادا کریں۔ لیکن جب سوتیلے اور سوتیلے باپ اور سگے باپ میں ٹکراؤ ہو، سوتیلی ماں اور سگی ماؤں میں ٹکراؤ ہو، تو پھر سوتیلے باپ اور سوتیلی ماں کو ترجیح نہیں دینی، پھر سگے باپ اور سگی ماں کو ترجیح دینی ہے آپ نے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج کل اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لوگ بھائیوں پہ دوستوں کو ترجیح دینا شروع کر دیا لوگوں نے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بلڈ ریلیشن کی اسلام میں بہت زیادہ ویلیو ہے، اس کو بہت زیادہ ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ وراثت دیکھیں نا، سوتیلی ماں سے آپ کو وراثت نہیں ملے گی، سوتیلے باپ سے آپ کو وراثت نہیں ملے گی، وراثت آپ کو سوتیلے سگے باپ سے ملے گی، سگی ماں سے ملے گی، اور آپ کی وراثت بھی سگے باپ اور سگی ماں کے پاس جائے گی، سوتیلے باپ یا سوتیلی ماں کے پاس وراثت نہیں جائے گی۔ تو جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے اس کا آپ پر احسان ہے، اس کے ساتھ اس کو ماں والا سلوک اس کے ساتھ کریں، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی بیٹیاں آپ کی بہنیں بن گئی ہیں، لیکن بہرحال سگی بہنیں اور سگے بھائی اور سگی ماں وہ وراثت میں حقدار ہیں، آپ ان کی وراثت کے حقدار ہیں، ان کا درجہ بہرحال زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا بھائی، ہم آگے چلتے ہیں۔ کیا بیوہ عورت اپنی شادی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نہیں کرے گی تو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بھائی اور باپ آج کل دلچسپی نہیں لیتے، خود ہی کر لے وہ شادی، بتا دے ہو گئی ہے۔ اگر دلچسپی لے رہے ہوں تو پھر ماں باپ بھائی کو شریک کر کے ہی کرنا چاہیے۔ کیا والد اپنی جائیداد غیر منصفانہ تقسیم کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے، اعدلوا فی اولادکم۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرا ایک غلام ہے، میں اپنے ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ گواہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اولاد میں بھی برابری ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کا ایک بیٹا فرما بردار بہت زیادہ ہے، یا فرما بردار تو نہیں ہے لیکن دیندار بہت زیادہ ہے، یا دیندار اور فرما بردار بھی نہ ہو بہت زیادہ لیکن آپ کی بہت خدمت کرتا ہے، یا غریب بہت زیادہ ہے، تو غربت کی بیس پہ، خدمت کی بیس پہ، دینداری کی بیس پہ اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ نہیں کہیں گے ایک بیٹے کو ترجیح دے رہے ہیں، بھائی نہیں، ترجیح بیٹا ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے، اس کے
اس کی اچھی صفات کی بیس پہ دے رہے ہیں. لیکن یہ ترجیح زندگی میں ہی اگر کچھ زیادہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بعض دفعہ ایک بیٹا نالائق ہوتا ہے, انسان کا بچہ ہی نہیں ہوتا, وہ بہت زیادہ زندگی عذاب بنائی ہوئی ہوتی ہے, تو پھر باپ اگر زندگی میں ہی دوسرے کو زیادہ دے دے, اس نالائق کو کم دے دے, تو یہ جائز ہے. یعنی یہ مجبوری میں آپ ترجیح دے رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. لیکن موت کے بعد وراثت سب کو برابر ملے گی, خوب سمجھ لیں. یہ زندگی میں ہی دے دیا اور ہینڈ اوور کر دیا تو ٹھیک ہے, لیکن بلا وجہ کسی بیٹے کو زیادہ کسی بیٹے کو کم, یا بیٹی کو کم بیٹے کو زیادہ, یہ بھی ٹھیک نہیں. خوب سمجھ لیں, مرنے کے بعد تو اللہ نے بیٹے کا حصہ دگنا اور بیٹی کا آدھا رکھا ہے, لیکن زندگی میں اگر دینا چاہیں تو بیٹا اور بیٹی میں بھی آپ فرق نہیں کر سکتے, ان میں بھی برابری کرنی پڑے گی آپ کو. ہاں, اس بیس پہ اگر کمی بیشی کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے.